تو لاسٹ ہم نے 13واں چیپٹر کیا تھا، اور وہ سیمسن کے حوالے سے تھا، سمسون کے حوالے سے۔ تو اس کے حوالے سے جو بات کی تھی ہم نے کہ جیسا سمجھا جاتا ہے کہ سیمسن نیگیٹو کریکٹر تھا، بیڈ کریکٹر تھا، تو ایسا ہرگز نہیں۔ وہ خدا کا بندہ تھا، خدا کا چنا ہوا تھا، نذیر تھا خدا کا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ 3 بڑے نذیر بائبل میں جن کا ذکر ہے، جس میں سیمسن خدا کا نذیر تھا، سیموئل اور یوحنا بپتسمہ دینے والے، 3 بڑے نذیر۔ اور نظارت کی ایک مدت رکھی جاتی تھی، گنتی 6 باب میں ہم نے پڑھا، ڈیٹیل جو ہے اس چیپٹر کو اسٹڈی کیا تھا کہ اس کا ایک پیریڈ رکھا جاتا تھا، کوئی کسی بھی وقت کتنے بھی پیریڈ کے لیے نظارت کی منت مان سکتا تھا، مثلاً کوئی 1 سال کے لیے بھی مان سکتا تھا۔ لیکن جو سیموئل تھا وہ ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر تھا۔ تو اگر منت کے ایام کے اندر مثلاً اس کسی نے سال کی منت مانی ہے، تو وہ 1-2 ماہ بعد وہ پورا نہیں اترتا، تو پھر اس کا وہ سارا پیریڈ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کو دوبارہ سے منت ماننی ہے اور دوبارہ سے شروع وہ پیریڈ کو کرے گا۔ تو نذیر مطلب ہے کہ وہ خدا کا نذیر ہے، نہ اس نے کسی ڈیڈ باڈی کو چھونا ہے، نہ اس نے مے پینی ہے، نہ انگوروں کا رس، یہ اس کے لیے چیزیں منع تھی۔ بال اپنے سر کے بھی نہیں وہ کٹوا سکتا تھا۔ تو سیموئل ماں کے پیٹ ہی سے نذیر تھا۔ بال اس لیے کہ بال اس کے خود اگے تھے، اور جو چیز خود اگتی تھی 7ویں سال فصل خود اگتی تھی، اس میں وہ بیج نہیں تھے بوتے، تو وہ ہولی ہوتی تھی، پاک ہوتی تھی، تو اس کے بال بھی پاک تھے۔ زور اس کے بالوں میں نہیں تھا جیسا سمجھا جاتا ہے، زور خدا کے شریعت کے اندر، لا کے اندر تھا، کہ جو پیچھے قانون کہا گیا ہے، قانون ٹوٹا، لا ٹوٹا، تو اس کا مطلب وہ زور قوت بھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے تعلق سے ہم نے اسٹڈی کیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بیڈ کریکٹر نہیں تھا جیسا لوگ سمجھتے ہیں۔ تمنت کی بیوی سے اس نے شادی کی، اور تمنت کی عورت سے اس نے شادی کی، وہ اس کی وائف تھی۔ بعد میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، دین جا کر اس نے جو ہے وہ کسبی کے پاس گیا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں وہ کسبی کے پاس وہ بیڈ کریکٹر نہیں تھا، جیسے کہ سمجھے کہ وہ کسبی کے پاس نہیں، وہ بالکل اسی سینس میں جاتا ہے جیسے یشوا کالب کے پیریڈ میں وہ جاتے ہیں لوگ اس کے راہ فاشا کے پاس، راہ کسبی کے پاس، ملک کا حال دریافت کرنے کے لیے، چونکہ کسبی کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اس لیے سیمسن بھی اس کے پاس اسی تعلق سے جاتا ہے، تاکہ فلسطینیوں کا وہ جو ان کے ملک کو، چونکہ خدا نے اس کو مقرر کیا تھا کہ شکست جو ہے وہ ان کو دینی ہے، تو اس لیے وہ اس سینس میں وہاں پر وہ جاتا ہے۔ اور تیسری اس کی جو دلیلہ، اس نے جو ہے وہ لو کیا، لیکن اس نے دھوکہ دیا، تو وہ بھی اس کی جو ہے وہ، تو اس لیے وہ بیڈ کریکٹر نہیں تھا۔ پہلے اس کی وائف کی ڈیتھ تھی، دین جا کر اس نے وہ اس کے پاس اس لیے جاتا تھا، فاشا کے پاس، کسبی کے پاس، کہ وہ ملک کے حال دریافت جو ہے وہ کر سکے۔ تو پھر اس نے دین جو ہے وہ دلیلہ کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی۔ تو یہ لاسٹ ہم نے اسٹڈی کیا تھا۔ اور آئیے ذرا ایک حوالہ دیکھیں، 13واں باب اور اس کی 24ویں آیت، اور اس کا قضات 13واں باب 24ویں آیت۔ اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا۔ یہ دن جب منوہا اور اس کی وائف کو انہوں نے اینجل نے خوشخبری دی،
اور اس عورت کا ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح سے ماندان میں جو سورہ اور استار کے درمیان ہے تحریک دینے لگی۔ تو یہ جب اینجل نے کہا کہ بیٹا ہوگا تو پھر وہ لڑکا آپ دیکھیے بڑا یہاں پر، اور خداوند نے لکھا ہے اسے برکت دی۔ اب لڑکا کیا ہوا ہے؟ بڑا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ خداوند نے اسے برکت دی۔ سین سے اس کا مطلب ہے برکت دی، تو برکت کیسے ملی؟ اس کا مطلب وہ لو کے اندر رہا، جو خدا نے کہا اس کے مطابق اس نے ایکٹ کیا، تبھی تو برکت ملی نا۔ اس کا مطلب لو اس کے لیے کیا تھا؟ شراب نہیں پینی، میں نہیں پینی، مردے کی ہڈی کو مردے کو نہیں چھونا، اور بال اپنے سر کے نہیں کٹوانے، لٹیں بڑھنے دینی ہیں۔ تو یہودی کلچر میں وہ یہ منتیں مانتے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ پال نے بھی آگے نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر منت مانی تھی، اور پترس لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے وہ شریعت کو فالو نہیں کرتا، لا کو، تو پھر اس نے اپنے وہ بال کٹوائی۔ تو اس کا مطلب اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں بھائی شریعت کو فالو کرتا ہوں۔ تو یہ یہودی کلچر کے اندر ان کو سمجھ تھی، سارے لا کے پیچھے سمجھ تھی کہ خدا نے جو کہا ہے کہ ماں باپ انہیں سکھاتے تھے۔ تو یہ بھی لڑکا وہ جب بڑا تو اس لکھا خدا نے اسے برکت دی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے لوگ اس نے فالو کیا جو خدا نے کہا تھا، دین جا کر اسے برکت ملی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو کہے اگر کوئی وہ کرے تو برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ یہ لو تو خدا نے دے دیا ہے، اب وہ رہے گا اس لو میں تو برکت ملے گی۔ اب کہے کہ برکت بھی لینی ہے، لو کو بھی نہیں فالو کرنا، شریعت کو بھی نہیں فالو کرنا، حکموں کو نہیں ماننا، برکت بھی ملے، تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کو برکت ملی، اور پھر آپ دیکھیں آگے کیا لکھا ہے، اور خداوند کی روح، اب یہ دیکھیں خدا کی روح، ہولی اسپرٹ، پہلے ضرورت کے وقت نازل ہوتا تھا ہولی اسپرٹ، اب ساتھ رہتا ہے، اندر بستا ہے، کلیسیا میں رہتا ہے۔ یہ سنسی اسمان پر گیا تو لکھا اس نے دوسرا مددگار بھیجا، لیکن پہلے ایسے نہیں تھا۔ داؤد پر لکھا ہے حضور سے روح نازل خداوند کی، اور اسی طرح پیچھے آپ دیکھیں گے تو گدنییل پر، سول پر، یہ ضرورت کے وقت خدا کا روح نازل ہوتا۔ تو یہاں بھی لکھا ہے کہ خداوند کی روح سے من دان میں جو سورہ اور استار کے درمیان، تو یہ دان کا قبیلہ جہاں پر تھا، تو یہ دان کے قبیلے سے تھا سیمسن، تو یہ خدا کی روح سے لکھا ہے کہ اس پر زور سے نازل ہوئی، اور پھر لکھا اسے تحریک دینے لگی۔ اب یہ دیکھیے اگر وہ بیڈ کریکٹر ہوتا تو خدا کا روح اس پر، تو خدا کا روح اس پر نازل ہوا، اور اس سے کیا دے رہا ہے؟ آپ دیکھیے کیا دے رہا ہے؟ تحریک۔ تحریک کا مطلب موو کر رہا ہے خدا کا، کہ جاؤ ادھر فلسطین کے اندر جاؤ۔ تو یہ آپ یہ نوٹ کیجئے یہاں پر کہ وہ خدا کا روح سے باہر رہا ہے، تحریک دے رہا ہے کہ موو کر رہا ہے، گویا کہ تو ادھر فلسطین کے اندر جا وہاں پر۔ تو پھر وہ تمنت کے وہ بہانہ، اب ایک لاسٹ بھی میں نے ایک حوالہ دیا تھا، اب وہ دیکھ لیں، پھر دیکھ لیں 4 آیت، 14واں باب 4 آیت۔ اور اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا، جب اس نے کہا کہ میری بیاہ کر دو، شادی کر دو، تو لکھا ہے پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے۔ ماں باپ کو معلوم نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ادھر تمنت کو جانا ہے، ماں باپ کہتے نہ جا۔ وہ کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ ماں باپ کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا، تو خدا اسے موومنٹ دے رہا ہے، اسے بھیج رہا ہے وہاں پر۔ اور آگے لکھے، کیونکہ آگے پڑھیے ذرا، وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف خدا بہانہ ڈھونڈتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے جائے وہاں۔
ہاں، خدا فلسطینیوں کو وہاں پر مارنا چاہتا تھا، تو خدا بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ وہاں پر جائے، اور وہ سیمسن وہاں پر جائے۔ یہ خدا کا ایک پلان، منصوبہ، تو خدا وہ چاہتا ہے کہ وہ وہاں پر جائے، تو لیکن اس کی روح سے کیا دے رہی ہے؟ تحریک کا مطلب موو کر رہی ہے کہ تو وہاں پر جا، اپنے صلح اور ڈانٹ کے اندر جہاں پہ وہ رہتا ہے، خدا کی روح سے تحریک دے رہی ہے کہ تو وہاں پر جا، تاکہ وہ فائٹ جو ہے وہ کر سکے۔ تو یہ فلسطینیوں کا یہ جو جوشوا کے پیریڈ میں جوشوا نے ان کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا عہد باندھ دیا، حالانکہ خدا نے یہ نہیں کہا، خدا نے کہا نہیں سب کو مارنا ہے۔ تو یہ انہوں نے ایک بہانہ بنا کر اسرائیل کے ساتھ صلح کر لی، اور جوشوا نے بھی صلح جو ہے یشوع نے صلح کر لی، خدا نے نہیں تھا کہا۔ اس وقت کی صلح سے آج تک وہ یہ پچھلے کل پرسوں بھی غزہ کی پٹی پر بڑی فائٹ ہوئی، لڑائی جھگڑا، وہ آج تک لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اس پٹی کے اوپر، آج تک اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی آج تک چلی جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں خدا نے یہ ان کو کہا یشوع کو کہ ان قوموں کو نکالنا ہے، آؤٹ کرنا ہے، مارنا ہے، ختم کرنا ہے وہاں پر، تو اس نے ان سے صلح کا عہد جو جس کا خدا نے حکم نہیں چلی، تو آج تک وہاں پر فائٹ چل رہی۔ یہ کل پرسوں اور یہ آج کل تو بہت زیادہ شدید ہوا ہے وہاں پر اسرائیل کا اور فلسطین کا۔ تو یہ خدا کا وہاں پر پلان تھا۔ تو داؤد نے بھی بڑی فائٹ کی، جاتی جولیت وہ فلسطین کا ہی تھا، یہ ان کی جنگیں شروع سے وہ اس علاقے میں جو ہے وہ چلتی آ رہی، تو آج تک جو ہے وہ چلتی آ رہی۔ تو یہ نہیں اس کا وہ خدا کا جو میرا سکھانے کا مطلب ہے کہ خدا پیچھے پلان کر رہا ہے، اس کو لے کے جا رہا ہے وہاں پر تاکہ وہ بدلہ جو ہے وہ لے سکے۔ آئیے پڑھ لیجیے 14واں باب پہلی ایسے۔ اور سمسون تمنت کو گیا، اب پیچھے روح تحریک دے رہی تو وہ تمنت کو گیا، اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا میں نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، تو تم مجھ سے میرا بیاہ کر دو۔ اس کے ماں باپ نے اس سے کہا کیا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں کوئی عورت نہیں ہے جو تو نامختون فلسطینیوں میں بیاہ کرنے جاتا ہے؟ سمسون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیاہ کرا دے، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آتی ہے۔ اور اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ اس وقت فلسطین اسرائیلیوں پر حکمران تھے، تو یہ جی کسی دور میں وہ حکمران تھے۔ پھر شمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو چلے، اور تمنت کے تاکستانوں میں پہنچے، اور دیکھو ایک جوان شیر شمسون کے سامنے آ کر گرجنے لگا۔ تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ وہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، لیکن جو اس نے کیا اسے اپنے باپ یا ماں کو نہ بتایا۔ تو یہ وہاں پر وہ گیا ہے، اس نے ایک وہ عورت دیکھی، وہ گھر واپس آیا، اس نے کہا کہ میرا اسے بیاہ کرا دو۔ تو آپ دیکھیے کہ خدا کا بندہ ہے تو یہ اس نے ایکٹ کیا نا، یہ ہاں گھر آیا ہے، ہاں یہ نہیں کہ ادھر سے لے کے چلو بھی کٹا کھاؤ، ہاں نہیں، وہ گھر آیا ہے، ماں باپ کو کہا ہے، بتایا پلان کہ میں ان سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے جو ہے نا وہ والدین کی اجازت کے ساتھ جو کچھ ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے فیصلے کئی دفعہ لوگ خود ہی جو ہے وہ کر جاتے ہیں، اور وہ رننگ میرج تک بات جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ خود آیا وہاں پر، واپس آیا تمنت کے اندر میری، انہوں نے کہا کہ ماں باپ نے بھی اچھی صلاح دی، ماں باپ کو پتہ تھا قانون کا، خدا نے کہا تھا کہ ادھر آنا ہے تو ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا، انہوں نے اس کو گائیڈ کیا۔ یہ اچھی بات تھی کہ
انہوں نے کہا کہ کیا ادھر اسرائیل میں ایسا نہیں کوئی لڑکی جس سے تو بیاہ کرے؟ تو اس نے کہا نہیں، اسی سے میرا بیاہ کرا دو۔ تو پیچھے تو خدا سے ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اینٹر ہو، داخل ہو وہاں پر۔ تو یہ پھر وہاں پر وہ گیا، اور جب وہ چلے تو لکھا ہے کہ ایک جوان شیر اس کو جو ہے وہ ملا ہے۔ تو لکھا ہے خدا کی روح پھر اس پر زور سے نازل ہوئی۔ ایک اور حوالہ ذرا دیکھیں، اگلا چیپٹر ہے 15واں باب، 14ویں آیت۔ جب وہ لئی میں پہنچا تو فلسطی سے دیکھ کر للکارنے لگے، تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر بھی خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوتی ہے۔ 20ویں آیت ذرا دیکھیں 16ویں باب کی۔ پھر اس نے کہا ہے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ، اور وہ نیند سے جا کر کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ آگے پڑھے کہ خداوند اس سے آگ ہو گیا۔ تو یہ خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہو رہی ہے۔ اس نے شیر کیا چیز ہے، اس نے ایسے پکڑا اس کو، اور بکری کے بچے کی طرح لکھا ہے اس کو چیر ڈالا۔ یعنی اتنی قوت طاقت، اور یہ میں نے بتایا کہ وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لا کے اندر ہے، قانون کے اندر ہے، خدا نے جو دے دیا ہے ہاں کہ اپنے بال جو ہے وہ نہیں وہ کٹوانے، اس لیے اس کے اندر۔ اور پھر آپ دیکھیں طاقت کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے روح سے، ہاں خدا کا روح نازل ہوتا ہے۔ تو گیت بھی گاتے ہیں نا، تیرے روح سے تیرے روح سے یہ پہاڑ میدان ہو۔ زروبابل کو یہ کہا گیا نا کہ زروبابل یہ پہاڑ جو ہے، یہ تو کہتا ہے کہ کیسے وہ ہیکل تعمیر ہوگی، تو یہ پہاڑ جو اگرچہ نظر آتا ہے لیکن یہ میدان جو ہے وہ ہو جائے۔ تو کیسے ہو جائے گا؟ تیرے روح سے، خدا کے روح سے۔ اس روح کا کون جو ہے وہ مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو لکھا ہے خدا کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس نے اس بکری کے بچے شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ 7ویں آیت۔ اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی، اور وہ سمسون کو بہت پسند ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا، اور شیر کی لاش دیکھنے کے کترا گیا، اور دیکھا کہ شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا ہجوم اور شہد ہے۔ اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کھاتا ہوا چلا، اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کو بھی دیا، اور انہوں نے بھی کھایا، اور اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا۔ 10ویں آیت۔ پھر اس کا باپ اس عورت کے وہاں گیا، وہاں سمسون نے بڑی ضیافت کی، کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے، اور اسے دیکھ کر اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہیں۔ سمسون نے ان سے کہا میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، سو اگر تم ضیافت کے ساتھ دن کے اندر اندر اسے بوجھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور اگر تم بتا نہ سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھ کو دینا۔ انہوں نے اس سے کہا تو اپنی پہیلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں۔ اس نے ان سے کہا کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا، اور زبردست میں سے مٹھاس، اور وہ 3 دن تک اس کی پہیلی کو حل نہ کر سکے۔ اور 7ویں دن انہوں نے سمسون کی بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہم کو بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ کیا تو نے ہم کو اسی لیے بلایا ہے کہ ہم کو فقیر کر دو؟ کیا بات بھی یوں ہی نہیں؟ 16ویں آیت۔ اور سمسون کی بیوی اس کے آگے رو کر کہنے لگی تجھے تو مجھ سے نفرت ہے، تو مجھ کو پیار نہیں کرتا، تو نے میری قوم کے لوگوں سے پہیلی پوچھی اور وہ مجھے نہ بتائی۔ اس نے اسے کہا خوب، میں نے اسے اپنے ماں باپ کو تو بتایا نہیں، اور وہ تجھے بتا دوں؟ جب وہ اس کے آگے جب تک ضیافت رہی 7 دن روتی رہی، اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ اس نے اسے بتا ہی دیا، کیونکہ اس نے اسے نہایت تنگ کیا تھا، اور اس عورت نے وہ پہیلی اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دی۔ اور اس شہر کے لوگوں نے 7ویں دن سورج کے ڈوبنے سے پہلے اسے کہا شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے، اور شیر سے زوراور اور کیا کون ہوتا ہے؟ اس نے ان سے کہا اگر تم میری بچیا کو حال میں نہ جوتتے تو میری پہیلی کبھی نہ بوجھتے۔ پھر خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور وہ اسکلون کو گیا، اور وہاں اس نے ان کے 30 آدمی مارے، اور ان کو لوٹ کر کپڑوں کے جوڑے پہیلی بوجھنے والوں کو دیے۔ اس کا قہر بڑک اٹھا، اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا۔ پر سمسون کی بیوی اس کے ایک رفیق کو جسے سمسون نے دوست بنایا تھا دے دی گئی۔ تو یہ جی جب اس نے وہ گیا تو پھر شادی میں ضیافت جب کی تو وہاں پر اس نے ایک پہیلی وہاں سے جو اس کے رفیق تھے
وہاں پر جمع تو اس نے ایک پہیلی ان سے کی، تو پہیلی وہ ہم نے پڑھی ہے کہ کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس۔ تو یہ اس نے کہا کہ اگر تم بتا دو تو میں 30 جوڑے کپڑے اور پھر کچھ اور چیزوں کا ذکر ہے وہ تم کو، تو وہ کرتے رہے، نہ سمجھ آئی۔ تو پھر اس کی وائف کو انہوں نے کہا کہ تو نے ہم کو فقیر کرنا ہے، ہم تو اگر اس کو اتنے پیسے دیں گے تو پھر ہم تو فقیر ہو جائیں گے، جاتا رہے گا ہمارا سب کچھ، تو تو ہم کو پھر اس سے پوچھ کے بتا۔ تو لکھا وہ اسے تنگ کرتی رہی، ہاں کہ بتا کیا مطلب ہے اس کا۔ وہ پہلے تو نہیں تھا بتایا اس نے، لیکن پھر اس نے بتا دیا۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بیویاں ایسے پیچھے پاڑی جاتی ہیں کسی بات نہیں ہے کیوں انداز سے، اس نے بیچارے نے پھر بتا دیا۔ تو پھر انہوں نے اس کی تعبیر بتا دی۔ بعد میں اس نے کہا کہ اگر تم میری بچیاں کو حال میں نہ چھوڑتے، مطلب ہے کہ اگر تم اس کو نہ میری بیوی کو نہ کہتے تو استعمال نہ کرتے تو پھر وہ کبھی یہ حل نہیں تھا ہو سکتا۔ پھر انہی کے لوگ، اسکلون بھی فلسطین کا ہی علاقہ تھا، یہ 5 شہر اس کے بڑے مشہور تھے، اسکلون، غزہ اور یہ اکرون، یہ اس کے 5 شہر تھے۔ یہ اسکلون بھی تو گیا 30 آدمیوں کو اس نے مارا، ان سے پھر وہ جو سامان تھا وہ لے کر وہ آیا۔ اس لیے بائبل میں لکھا اپنی بیوی کے سامنے بھی اپنا منہ نہ کھو۔ کئی یہ دوسرے میٹر میں بات لے جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس میٹر میں نہیں ہے، اس بات کو لے جاتے ہیں کہ نہیں، حالانکہ اسلام مشورہ تو ٹھیک ہے ہونا چاہیے، لیکن وہ وہاں پر اور سینس میں بات ہے، کیونکہ اس دور میں وہ جو غارت اتنی تھی اور وہ لوگوں کو مار رہے تھے، تو پھر اس سینس میں بات کی کہ جو بید ہے وہ جو ہے نا وہ اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے، نہ بتانا کہیں وہ پکڑ کر ہسبینڈ کو لے کر قتل نہ کر دیں پکڑ کے۔ تو اس سینس میں جو ہے وہ بات وہاں پر حزقیل کی کتاب کے اندر یہ بات ہے، کیونکہ وہ حزقیل کے پیریڈ کے اندر وہ غلامی میں تھے، اور اس سینس میں وہ ان کو بہت وہ مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے لوگ، اسرائیل کے اندر بہت لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو اس لیے وہاں ایک جگہ پہ لکھا بھی اسرائیل کی بیوائیں سمندر کی ریت کی مانند ہے، تو مطلب مردوں کو پکڑ کر وہ قتل کرتے جا رہے تھے، تو اس لیے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں، بچے رہ سکیں۔ تو بھی کوئی بید کی بات ہو تو یا کوئی گھر کی ایسی بات ہو تو کچھ تحفظات ہوتے ہیں بندے کو، ان کو جو ہے نا وہ بید ہی رہنا چاہیے، ضروری ہوتا ہے۔ آئیے جی آگے 15واں باب پڑھیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد گیہوں کی فصل کے موسم میں سمسون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کے پاس کوٹری میں جاؤں گا۔ تو یہ اس وقت غصے میں واپس آ گیا ہے، لیکن پھر وہ جو ہے نا وہ بیوی کے پاس گیا ہے، تو بکری کا بچہ وہ لے کر گیا ہے، پر اس کے باپ نے اسے اندر نہ جانے دیا، اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقیناً یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہوگی، اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا، کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں خوبصورت نہیں، سو اسی کو لے لے۔ سمسون نے ان سے کہا اس بار میں فلسطینیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور ٹھہروں گا۔ اور سمسون نے جا کر 300 لومڑیاں پکڑی اور مچھلیں لی، اور دم سے دم ملائی، اور 2 دموں کے بیچ میں ایک مشل باندھ دی، اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور پولیوں اور کھڑے کھیتوں دونوں کو بلکہ زیتون کے باغوں کو بھی جلا دیا۔ تب فلسطینیوں نے کہا کس نے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تمنتی کے داماد سمسون نے، اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی۔ تب فلسطینیوں نے آ کر اس عورت کو اس کے باپ کے گھر کو آگ میں جلا دی۔ تو یہ اس عورت کو بھی آگ میں انہوں نے باپ کے گھر کو بھی جلا دی۔ دین جا کر وہ جو ہے وہ اس نے دلیلہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا، محبت کی، شادی وہ اس سے بھی کرنا چاہتا تھا۔ تو یہ جی جب اس کو پتہ چلا کہ رفیق کو دے دی ہے اس کی وائف، تو معاملہ اگرچہ خراب تھا، غصہ آیا، لیکن پھر وہ لینے کے لیے اپنی وائف کو جو ہے وہ آیا ہے، خود وہاں پر گھر آیا تاکہ میں اس کو لے کے آؤں۔
ٹھیک ہے ناراضگی ہو جاتی وہ لے آتا ہوں واپس. ہاں تو جب پتہ چلا کہ وہ تو آگے اس شادی کر دی گئی تو پھر اس نے کہا کہ اب اگر میں فلسطینیوں کا نقصان کروں تو میں بے قصور جو ہے وہ ٹھہروں گا کیونکہ انہوں نے مجھ سے زیادتی کی ہے. تو 300 لومڑیاں اس نے پکڑی. تو آپ دیکھیے یہ بہت بڑا کام ہے, یہ تو ایسے تو نہیں کر سکتا, کوئی ایک لومڑی نہیں پکڑ سکتا, اس نے 300 لومڑیاں پکڑی. اس کا مطلب خدا کا روح اس پر تھا, خدا کا روح زور دیتا تھا, قوت دیتا تھا. 300 لومڑیاں اس نے پھر ان کی دموں کو باندھا اس نے, اور بیچ میں مشعل آگ کی لگا کر کھیتوں میں باغوں میں سب کچھ فلسطین کا جو ہے وہ برباد کر دیا, جلا کر رکھ دیا, بسم کر دیا. تو لومڑی بائبل میں جو ہے نا وہ بعض لوگوں کو کہا گیا, مسیح نے ہیرودیس کو یہ کہا, اس نے کہا جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو. لومڑیاں جو بیابانوں میں ایسے ہی وہ بھونکتی رہتی ہیں, بولتی رہتی ہیں, آوازیں نکالتی رہتی. تو مطلب ہے کہ اس نے کہا یہ ہیرودیس وہ لومڑی ہے جو بولتا رہتا ہے. ہاں جی, وہ کر نہیں کچھ سکتا کیونکہ کرائسٹ کو پتا تھا کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں یہ کچھ نہیں کر سکتی, صرف بول ہی سکتا, آواز ہی جو ہے وہ نکال سکتا, کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ لومڑی کھیتوں کو برباد اس نے وہاں پر کیا ہے. اس لیے غزل الگزار کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے لیے لومڑی بچوں کو پکڑو تاکہ وہ میرے پاکستان کو خراب نہ کرے. تو یہ غزل الگزار کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے جو پاکستان کو خراب کرتے ہیں, اس نے کہا کہ ان کو کیا کرو, پکڑو. تو یہ یہاں پر اس نے 300 لومڑیوں کو پکڑا ہے, جس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا روح اس پر تھا, فارغ بندہ نہیں تھا. اس لیے آج کا خادم بھی خدمت کرنا چاہتا ہے, خدا کے روح سے معمور ہو, بھرا ہو, کلام سے بھرا ہو, دین جا کر وہ خدا کے کام کو سر انجام دے اور خدا کے پاکستان کھیتوں کی جو ہے وہ گلہ بانی کر سکے, تاکہ لکھا ہے کہ ان کو پونپلے نکلے, پھول نکلے, یعنی ایماندار ترقی کرے خدا کے کام کے اندر. تو یہ اس نے 300 لومڑیوں کو اور پھر ان کا سارا کچھ جو ہے وہ اس نے جلا کر بسم کر دیا. 7ویں آیت, شمشون نے ان سے کہا تم جو ایسا کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آؤں گا. اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچومر کاٹ ڈالا اور وہاں سے جا کر ایتان کی چٹان کی دراڑ میں رہنے لگا. 9ویں آیت, تب فلسطی جا کر یہودا میں خیمہ زن ہوئے اور لئی میں پھیل گئے, اور یہودا کے لوگوں نے ان سے کہا تم ہم پر کیوں چڑھے؟ انہوں نے کہا ہم شمشون کو باندھنے آئے تاکہ جیسا اس نے ہم سے کہا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں. 11ویں آیت, تب یہودا کے 3000 مرد ایتان کی چٹان کی دراڑ میں آ گئے. کتنے آگے جی؟ 3000. اور شمشون سے کہنے لگے کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمران ہیں؟ سو تو نے ہم سے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان سے ایسا ہی کیا. انہوں نے اس سے کہا اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطیوں کے حوالے کر دیں. شمشون نے ان سے کہا مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کرو گے. اس نے کہا خود نہ حملہ کرنا, ہاں جی, فلسطینیوں سے میں خود ہی نپٹ لوں گا, تم نہ مجھ پر حملہ کرنا. اسے پتا تھا یہ قوم ہے, میں ان کو کیا جو ہے وہ کہہ سکوں گا. 13ویں آیت, انہوں نے اسے جواب دیا نہیں بلکہ ہم تجھے کس کر باندھیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے, پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے. پھر انہوں نے اسے 2 نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے. جب وہ لئی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے. تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیاں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر اتر گئے, اور اسے ایک گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی. سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس نے 1000 آدمیوں کو مار ڈالا. پھر شمشون نے کہا گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے. گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے میں نے 1000 آدمیوں کو مارا. جب وہ
اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبڑا اپنے ہاتھ میں پھینک دیا اور اس جگہ کا نام رحمت لئی پڑ گیا، اور اس کو بڑی پیاس لگی۔ تب اس نے خدا ان کو پکارا اور کہا تو نے اپنے بندہ کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نہ مختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ اور خدا نے اسے گڑھے کے جو لئی میں ہے چاک کر کے دیا اور اس میں سے پانی نکالا، اور جب اس نے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی، وہ تازہ دم ہوا، اس لیے اس جگہ کا نام عین پورے رکھا گیا۔ وہ لئی میں آج تک ہے، اور وہ فلسطینیوں کے یہاں میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی، جو 20 برس تک وہ اسرائیلیوں کا قاضی وہاں پر رہا۔ تو یہ ایک گدھے کی جبڑے کی ہڈی سے، کیونکہ وہاں اس کو وہی ملا، رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اور رسیوں کو ایسے کیا تو رسیاں سب کی سب وہ ٹوٹ گئی۔ تو جو قریب چیز اس کے پاس تھی کیا تھی؟ گدھے کے جبڑے کی ہڈی، وہی اس نے یوز کی۔ 1000 آدمیوں کو اس نے مارا۔ تو یہ سمسون کے لیے یہ مشہور ہے، گدھے کے جبڑے کی ہڈی ہے، محاورہ بولتے ہیں کہ سمسون نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے، یشوع نے برشے سے، یشوع کا برشا مشہور ہے، داؤد کی تلوار جو اسے جاتی جولیت کا سر تن سے جدا کیا۔ تو یہ مشہور چیزیں ہیں، داؤد کے پتھر بھی ہیں، یہ بھی تو مانی کہ جو چیز بھی ہو مانی، مطلب کہ کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہیے، جو چیز بھی ویل ہے، جہاں بھی بات ہو رہی ہے، آپ کسی جگہ پر بھی کیوں نہیں، مطلب ہے کہ ہم آج تو جبڑے کی ہڈی یا تلوار یا برچے کی بات تو نہیں کریں گے، ہاں اب تو ہم یہ خدا کے روح کی تلوار کی بات کریں گے۔ پول نے یہی کہا ہے نا، وہ کہتا ہماری لڑائی تھوڑے وہ نہیں ہے، شرارت کی روحانی فوجوں سے نہیں ہے۔ تو مطلب آج وہ اولڈ پیریڈ جنگوں کا پیریڈ تھا، خدا نے مقرر کیا تھا کہ یہ نامختونوں کو ختم کرنا ہے، ہاں وہ پھر اولڈ پیریڈ کے اندر تو ایسے ہی موسیٰ اور یشوع اس کے ہاتھ کھڑے رہتے، وہ نیچے کرتے دوڑنا شروع، پھر وہ برچے کو یوز کرتا اور بہتوں کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر، تو پرانے نامہ کے اندر جو وہ جنگوں کا پیریڈ تھا، ہاں کہ یہ چیزیں مشہور تھی، تلوار اور برچا، اور یہ اس کی گدھے کی جبڑے کی ہڈی اس کو مل گئی، اسی سے 1000 آدمیوں کو اس نے مارا۔ تو ہمارے پاس روح کی تلوار ہے، اس سے فائٹ کیا کریں، کلام سے بات کیا کریں، کلام بتایا کریں، ہاں جی کلام سے لوگوں کو گائیڈ کیا کریں، اور جو خدا سے دور ہیں یہ باتیں ان سے کہا کریں، ہاں جہاں پہ بیٹھتے ہیں، جہاں سے گفتگو کسی نہ کسی کو روح کو جیتے خدا کے لیے، ہاں کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ کام ہے ہمارا کہ خدا کے گلے کے اندر بھیڑوں کو لے کر، یہ ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، آدم کی تو ہے لیکن عیسیٰ کی بھی ہے کہ وہ سمسون کی طرح جو بھی ذریعہ ہے، سورس ہے، اس کو استعمال کرے، تو سنائے خدا کا کلام، ورڈ آف گاڈ، خدا کا کلام، اس سے ہٹ کر بات نہیں۔ آپ زیادہ تر سکھانے والے ہیں، بیٹھے ہوئے سیکھنے والے ہیں، یاد رکھیں جو مسیح نے کہا ہے وہ بات سکھائیں جو مسیح نے کہا ہے، اوروں کی بات آپ نہیں کریں، جو مسیح نے بات کہی ہے، جو مسیح کے منہ کے الفاظ ان کو، کل پرسوں ہم گھر میں بات کر رہے تھے، تو پچھلے سنڈے ایک آدم باہر سے، یا پچھلے سنڈے آئے تھے، پچھلے سنڈے باہر سے قصور سائڈ سے آئے تھے، اور جو حوالہ انہوں نے پڑھا کیا تھا، یونانی مسیح کے پاس آئے، یونانیوں نے کیا کہا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں مسیح کو، یہی سبجیکٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا، سبجیکٹ یہی تھا نا، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سبجیکٹ ان کا تھا، اور یہ حالانکہ یہ کہہ کون رہا تھا، یونانی کہہ رہے تھے، یہ یونانیوں نے کہا کہ ہم یسوع کو، یہی تھا نا،
یہ یونانیوں نے کہا ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ سکھانا کیا چاہیے تھا؟ جو یسوع نے جواب دیا، تو یسوع نے جواب دیا، اس کی طرف وہ آئے بھی نہیں۔ میں نے کہا ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے، اس طرف نہیں آئے وہ۔ تو حالانکہ سکھانا کیا چاہیے؟ جو یسوع نے جواب دیا۔ اب وہاں پر یسوع نے کیا جواب دیا؟ کسی کو پتہ ہے اس حوالے کا؟ جو نہیں، وہ تو 14ویں باب میں ہے نا، جو اس وقت یسوع نے کہا 12ویں باب کے اندر، یوحنا کی 12ویں باب کے اندر، وہ انہوں نے کہا فلپس سے کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب یہ یونانیوں نے کہا، تو حالانکہ ٹیچنگ کیا بنتی ہے؟ جو یسوع نے کہا، تعلیم وہ بنتی ہے جو یسوع نے کہا۔ وہ تو تعلیم نہیں بنے گی جو یونانیوں نے کہا، تعلیم تو وہ بنے گی جو یسوع نے دی تعلیم۔ تو یسوع نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ جب تک گیہوں کا دانہ دفن و زمین میں گر کر مر نہیں جاتا، پھل نہیں لاتا۔ تو معنی کیا تھا؟ کہ مسیح کا مطلب تھا کہ یونانی کہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہو، تو مطلب ہے کہ میں دفن ہو کر مر جاؤں گا اور پھل تم میرا پیدا ہوگے۔ تو مطلب کیا کہ اب تمہاری زندگیوں سے وہ یسوع کو دیکھیں، یہ مطلب تھا وہاں پر، کہ اب تم نے مسیح کو دکھانا ہے۔ اس لیے ہر چرچ کا ممبر وہ مسیح کو پیش کرے، یہ مطلب ہے کہ یہ مسیح نے تعلیم دی وہاں پر۔ ہاں جی، حالانکہ وہ جو انہوں نے کہا وہ اچھا پریچ کر کے سکھا کے، میں یہ نہیں، میں صرف آپ سکھانے والے ہیں، آپ کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ تعلیم آپ نے وہ دینی جو مسیح نے کہا ہے۔ اکثر جب ہم ہوتے ہیں کلمے، تو وہاں پر دوسرا کلمہ کیا ہے؟ تو آج ہی میرے ساتھ یہ کلمہ ہے، یہ مسیح کے الفاظ ہیں۔ ہم سکھاتے کیا ہیں؟ جو ڈاکو نے کہا، ڈاکو نے یہ کہا تو اچھا تمہیں باج میں سانو ہی بچاؤ، وہ یہ سکھاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ تعلیم کیا ہے؟ مسیح نے جو زبان سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ۔ تو اس لیے آپ جو بہنوں میں بھی خدمت کرتی ہیں، بچوں میں کرتی ہیں، آپ فادر صاحب، تو یہ آپ مائنڈ میں ذہن میں رکھنا ہے بات، کہ جب بھی تعلیم دینی ہے حوالے کو غور سے دیکھنا ہے، تو مسیح نے وہاں پر کیا کہا وہ تعلیم دینی ہے، اور نہ کہ دوسرے تیسروں کی جو ہے وہ تعلیم دینی ہے۔ تو بیسکلی تعلیم یہ بنتی ہے کہ دانہ جب تک گیہوں کا مر کر دفن نہیں ہو جاتا، بہت سا پھل نہیں لاتا۔ تو مطلب ہے کہ میں مر جاؤں گا، میرا پھل تم ہوگے، بعد میں کلیسیا میرا پھل ہوگی، لوگ ان کے وسیلے سے یسوع کو دیکھیں گے۔ آمین۔ اس لیے جب آپ گائیڈ کرتے ہیں، کسی کو تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو جو مسیح کی بات، جو خدا کی بات ہے، اس کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جی جبڑے کی ہڈی اس نے لی ہے اور 1000 کو مارا ہے۔ میں اور آپ خادم ہیں، ہم سے کوئی مارا نہ جائے، مطلب کوئی روح نہ جیتی جائے، تو خدمت وہ اس کا وہ مزہ نہیں ہے۔ جہاں پہ بیٹھتے ہیں، کسی کو وزٹ کرتے ہیں، کسی کو جہاں پہ جاتے ہیں، یہ کام ہے کسی کو گائیڈ کرے۔ بے شک وہ نہیں سنتا، نہ سنے، ہم بعض نہیں سنتے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بعض جو ہے وہ نہیں سننے والے، نہیں سنتا تو ٹھیک ہے، نہیں سنتے۔ بائبل میں لکھا ہے 1-2 دفعہ اس کو سمجھا، نہیں آتا تو بھائی اس کو چھوڑ دے، یہی لکھا ہے نا۔ اسی نے بھی کہا کہ اپنے موتی سوروں کے آگے نہ کرو، نہیں جو سور کا کام ہے اس کو قدر نہیں ہوتی موتی، اس کو کیا لگے موتی ہے، ہاں سونے چاندی موتی، اس کو کیا واسطہ ہے، اس نے پاؤں میں ڈھونڈنا ہے۔ تو وہ نہیں، کئی نہیں سمجھتے، لیکن آپ کا کام ہے کہ کلام سے جیتے ان کو۔ ہاں کوئی نہ کوئی ایسی ہڈی پکڑے، ہاں آیت پکڑے خدا کے کلام کی، وہ اور طرف بات لے کے جائے، آپ اس کو کلام کی طرف لے کے آئیں، اور کسی نہ کسی بات سے بھی بات جو ہے وہ نکالیں۔ میں تو ایسے ہی کسی سے بات ڈسکشن کے اندر ہی کوئی پوائنٹ پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے جی، آپ کہتے ہیں میں بڑا اچھا کام ہے، بزنس، سر پہ پیسے، ہمیں چلو پھر روحانی بھی مجھے بتاؤ، روحانی آپ کا پہلو کدھر تک ہے، کلام کہاں تک ہے، کلام کی سمجھ، کیونکہ یہ بھی سب سے ضروری تو یہی کام ہے نا۔ ہاں اسی سے ہماری لائف بنی، اسی سے ہم نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے۔ ہاں یہی ڈگری ہے نا۔ تو میں نے اس ادھر کا بھی سب تھوڑا سا بتائیں ادھر یہاں کتنے ہیں۔ تو یہ ٹول آپ کے پاس ہے نا، کوئی بات ہے، اس کو پکڑیں خدا کے گھر میں۔ بہنوں کا کام ہے کسی نہ کسی کو گائیڈ کریں، بھائیوں کا کام ہے کسی نہ کسی کو اوپر اٹھائیں خدا کے لوگوں کو۔
تاکہ وہ مسیح کی پہچان تک جو ہے وہ بڑھ سکے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ تو یہ سمسون یاد رکھے خدا کا بندہ جو 300 لومڑیوں کو پکڑ سکتا ہے، گدھے کے ایک جبڑے کی ہڈی سے ہزاروں کو مار سکتا ہے۔ آمین۔ خدا کا روح اس پر نازل ہوتا ہے، تحریک دیتا ہے اس کو، اس لیے وہ بیڈ کریکٹر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا بندہ ہے۔ ہاں، اور اس نے قوم کو ان کی غلامی سے آزاد کیا۔ 20 سال جو ہے وہ قاضی ہو رہا ہے۔ تو اس کی لائف کا آگے ایک چیپٹر ہے، وہ اگلی دفعہ ہم جو ہے وہ کر لیں گا۔ یہ اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے۔ بھائی رزاق وہ کھڑے ہوں گے اور خدا کے کلام کے لیے